ہم انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز آج کل چل رہے ہیں، جیسے کہ پانی کا مسئلہ، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر آج کل بات چیت چل رہی ہے. پاکستان کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی آفیشیل اسٹینڈ اس کے اوپر یا رپلائی نظر نہیں آیا، لیکن اس طرح کی باتیں چلتی ہوئی دیکھی میں نے ٹیلی ویژن اسکرینس پر کہ یہ تو ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف انڈیا کی سازش ہے، ہم تو بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی مجھے کوئی آفیشیل اسٹینڈ نہیں ملا. اچھا، اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی بڑے معاملات ہیں، جیسے کہ پاکستان کے لیے انویٹیشن آیا ہوا ہے ایس سی او کے لیے. اچھا، آج ہمارے پروگرام میں جو پرسنالٹی شریک ہو رہی ہے خاص طور پر ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے، ان کا ایک خاص اینگل بھی ہے. یعنی ان کی تعلیم کی جب ہم بات کریں گے اور جب آپ کو پتہ چلے گا تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی انفارمیشن ہم تک پہنچا سکیں گی. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلیم ایچ علی، اور یہ ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ پروفیسر سلیم علی صاحب فار جوائننگ مائی شو. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ. آپ کو ناظرین میں یہ بتاتی چلوں، اپنے ویورز تک یہ پہنچا دوں کہ پروفیسر سلیم ایچ علی ایک جانے مانے سائنٹسٹ ہیں. وہ اس طریقے سے ایک یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ریسورس پینل ایک ہے جس میں دنیا کے 30 سائنٹسٹ ہیں، اور ان 30 سائنٹسٹ میں ایک پروفیسر صاحب بھی. تو پروفیسر سلیم پاکستان سے وہ واحد سائنٹسٹ ہے جو کہ اس پینل پر موجود ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے سائنٹسٹ کے پینل پر. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل ایشوز پر ان کی بہت نظر ہے. یہ آتھر بھی ہیں اور کتابیں ہیں ان کی اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بھی ان کی کافی معلومات ہے. تو پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوگا، کیونکہ یہ جو ایشو چل رہا ہے اس پہ پہلے بات کیے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے کچھ اور اینگلز بھی بتائے تو میں اس پہ بھی بات کروں گی، تھوڑی دیر میں آئیں گے اس پر. سر، یہ جو بات ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اس پہ بڑی تفصیلی میں نے بات بھی کی اس سے پہلے بھی، لیکن ابھی پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹینڈ نہیں آیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ایز این ایکسپرٹ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں معاملے؟ جی دیکھیے، یہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے یہ اب دیکھیں 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا جب یہ نیگوشیٹ ہوئی تھی، اور دنیا کے حالات بہت بدل گئے ہیں. کلائمیٹ چینج، اس زمانے میں کوئی لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ کتنی موسم کی تبدیلی ہو جائے گی. جو ہمارے ابھی سیلاب آئے ہیں ملک میں، انڈیا میں بھی، پاکستان، دونوں ممالک میں آئے ہیں، مگر خاص طور پہ پاکستان پہ تو بہت ہی سنگین اثرات تھے. اس وجہ سے اس ٹریٹی کو اگر ری نیگوشیٹ کیا جائے، یہ میرا خیال ہے دونوں ممالک کے لیے اچھا ہے. اگر یہ انڈیا نے پہل کی ہے اس معاملے میں، ان کے اور چاہے مقاصد ہوں اس کے لیے، مگر ہمیں پھر بھی اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ری نیگوشیٹ کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور میرا اس میں یہ پہلو ہے کہ کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے اتنے حق میں بھی نہیں رہی ہے ٹریٹی، ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم اسے ری نیگوشیٹ کریں. اور ابھی جو کوئی 2-3 سال پہلے ایک ڈسپیوٹ ہوئی تھی، یہ ورلڈ بینک کا ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے ٹریٹی کے اندر. وہ اس ڈسپیوٹ میں دونوں سائڈز، وہ جو انہوں نے ایک میڈیٹر ورلڈ بینک نے اپوائنٹ کیا تھا، ایک ٹیکنیکل بندہ جس نے اس ڈسپیوٹ کو دیکھا تھا، تو وہ ٹیکنیکل انجینئرنگ جو اس کا انہوں نے ڈیسیجن دیا، وہ دونوں سائڈز نے کلیم کیا تھا کہ وہ ان کے حق میں. سو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی، مگر یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نا، یہ پانی جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے انسانیت کا. ہم سب کو پانی کی ضرورت ہے. ہمارے جو جسم میں 70% پانی ہے، تو ہمیں پانی کے معاملے میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں دیکھیں کہ دونوں ممالک کی جو آبادی ہے اس کے لیے کیا بہتری ہے. اور خاص طور پہ زرعی ممالک ہیں ہم دونوں. پاکستان کا جو سب سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے وہ تو ایگریکلچر میں ہے، تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اس پہ بہتر جو بھی نیگوشیشن ہو سکے. اور کیونکہ اب ساری دنیا کا فوکس پاکستان پہ ہے کہ ہم پہ کتنے سنگین جو سیلاب کے اثرات ہوئے ہیں، تو انڈیا پہ بھی پریشر ہوگا کہ کوئی بھی نیگوشیشن ایسی نہ ہو جس سے جو بنیادی حقوق ہیں ہماری آبادی کے، اس پہ کوئی غلط اثرات ہوں. تو میرا خیال ہے یہ اچھا موقع ہے، ہمیں ری نیگوشیٹ کرنی چاہیے. لیکن پروفیسر صاحب، یہ جو آپ نے انوائرمنٹل ایک پوائنٹ آف ویو اس میں بتایا، وہ کیسے ضروری ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی، جو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، فرسٹ آف آل، کہ
جو پانی کی ضروریات ہیں وہ صرف ہمارے جو پینے کے لیے پانی ہے جو ایگریکلچر اس کے لیے نہیں، اس کے علاوہ ایکو سسٹم کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور وہ جو انوائرمنٹ کے لیے پانی کی ضروریات ہیں اس کا بھی انڈائریکٹلی ہماری آبادی پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے. سو جس طرح اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اسے انوائرمنٹلی ٹریٹی کو نیگوشیٹ کریں تو بہت سارے ایسے آپ دیکھیں گے ایکو سسٹمز ہیں جن پہ ہمارے لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ پولوشن کو کنٹرول کرنے میں. ویٹ لینڈز جنہیں کہتے ہیں، ویٹ لینڈز جو ہیں وہ نیچرلی پولوشن کو فلٹر کرتے ہیں. اب اگر آپ اس کو ٹریٹی کو انوائرمنٹل حوالے سے دیکھیں، ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم سروسز، اور وہ اگر دیکھا جائے، اور ایک اور جو ابھی یونائٹڈ نیشنز میں ٹرم یوز ہو رہی ہے نیچر بیسڈ سولوشنز، تو اور اس میں بہت سارے ڈونر فنڈز بھی اویلیبل ہیں. ابھی بایو ڈائیورسٹی کے لیے $200 بلین فنڈ اپروو ہوا ہے دسمبر میں ہی کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی کے تھرو. اب یہ اگر ٹریٹی کو اس طریقے سے سسٹمز اپروچ میں دیکھا جائے، اور اس میں یہ جو میری ابھی ایک، بلکہ آپ کتاب کا ذکر کر رہی تھیں، ابھی میری ایک لیٹسٹ جو کتاب ہے ارتھلی آرڈر، اس کی بلکہ پاکستان میں بھی ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اگلے مہینے چھاپ رہی ہے. وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آبادی کو تھوڑا اس معاملے میں زیادہ انفارم کیا جائے. اور میں اس کتاب کی ساری رائلٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں سائنس ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کر رہا ہوں. وہ اس میں میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، ہمارا یہ کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ملک کے جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں مدد کر سکیں. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں سسٹمز پرسپیکٹو سے، نہ پالیسی میکرز سمجھتے ہیں، نہ ہماری جو آبادی جنرلی ہے وہ بڑے نیرو انداز میں، سیاسی انداز میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم یہ اس کو سسٹمز پرسپیکٹو سے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسینشل ہے ایک فنکشنل ایکو سسٹم کے لیے. مجھے یہ بھی بتائیے اسی کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، بات کی بھی ہے کہ انڈیا کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے فارن منسٹر اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، یا آپ اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ؟ جی، مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں اگر تو یہ آپ کلائمیٹ چینج منسٹری اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ تو یہ ٹریٹی کے معاملے میں چاہیں گے کہ کچھ نیگوشیشن ہو اور بہتر نیگوشیشن ہو. جہاں تک اب آپ وہ شاید شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف پوچھ رہی ہیں، جو انویٹیشن آیا ہے وہ تو ہے مئی میں جو تقریب ہے یہ. جی، اب اس حوالے سے دیکھیں یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، یہ کوئی صرف انڈیا کی آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ جو انیشیٹو تھا جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ چائنا کی طرف سے انیشیٹو تھا. تو چائنا نے ہی یہ ریجنل آرگنائزیشن بنائی، اور اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے شروع سے ہی. تو اب اگر یہ آرگنائزیشن کی جو ہے پریزیڈنسی روٹیٹ کرتی ہے، ابھی اس سال یہ انڈیا کے پاس ہے، یہ ایٹ سم پوائنٹ ہمیں پاکستان کے پاس بھی آئے گی. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف اچھی پیش رفت کریں کہ اگر انویٹیشن آیا ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے فارن منسٹر اٹینڈ کریں، اور ہمیں اس کو اسی طریقے سے اٹینڈ کرنا چاہیے جس طرح کوئی بھی ریجنل آرگنائزیشن کی میٹنگ ہم اٹینڈ کریں. کوئی اگر ہمیں انویٹیشنز آتے ہیں اور بھی ریجنل گروپنگز کے، اب سارک جس طرح کی ایک تھی آرگنائزیشن جو کہ بہت عرصے سے اس میں زیادہ کام نہیں ہوا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے، تو یہ ایک اور اپرچونٹی ہے کہ ریجنلی ہم کوآپریشن پہ بات کریں، اور خاص طور پہ کیونکہ چین کا اس میں اتنا اہم رول ہے، ہم چائنا کو ایلینیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کو اٹینڈ کرنا اس وجہ سے اور بھی ضروری ہے. اور انڈیا نے بھی نو ڈاؤٹ یہ انویٹیشن جو ایکسٹینڈ کیا ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے روابط جو ہیں کافی مشکل رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ چلو اسی بیسس پہ کچھ پاکستان، چائنا، انڈیا کا جو آپس میں ہے مخالفت رہی ہے اس کو ذرا بہتر حالات ہوں، اور چائنا کا ایک میڈیٹنگ رول ہے بٹوین
वेरियस पावर्स इन डिफरेंट वेज. अब उनका इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, मगर क्योंकि बोथ आर डेमोग्राफिकली उनकी इतनी पावर है, दोनों की जो आबादी के हवाले से, इकोनॉमिकली भी, तो ये अच्छा मौका है मेरे अंदाजे में कि हम इसको उसी तरीके से लें इनविटेशन को, कि रीजनल इनविटेशन है, और पार्टिसिपेट करें. प्रोफेसर सलीम, आप ये बात भी कर रहे थे वो कि मुझे इस इशू पर कोई खास इतनी ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मेरे पास नहीं है. आपने कहा जब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा जो है वो हम क्यों कश्मीर को पकड़ के बैठे रहते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, कोई सरतरीक या इस तरीके से आपने ये वाली बात की क्योंकि इसके ऊपर आपका काम है और आप की बात करते हैं. तो मुझे बताइएगा कि इस हवाले से क्या एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो आपके पास क्या है इसके ऊपर कहने के लिए? हाँ जी, नहीं देखें ना, कश्मीर का तो एक अपना, एक पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो अलहदा है, मगर इंडिया के साथ हमारी और भी बहुत सारी जो डिस्प्यूट्स रही हैं, हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं. और मेरा जो फोकस है, मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं तो ये देखता हूँ कि भाई ये जो हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं दोनों ममालिक के, इनका एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है, और कौन से ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म हमारी आबादी को फ़ायदा हो. तो वो दो डिस्प्यूट्स हैं ख़ास तौर पे जिनका कश्मीर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. एक है सर क्रीक की डिस्प्यूट है, ये इंडस डेल्टा में एक, ये 100 साल से भी पुरानी डिस्प्यूट है, अंग्रेजों के ज़माने की डिस्प्यूट है कि वो जो इंडस डेल्टा के अंदर एक चैनल है उसकी बाउंड्री कहाँ है, उसकी बाउंड्री क्या चैनल के बीच में है या चैनल की साइड पे है. और अगर आप ये देखें एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, ये बहुत ही अहमकाना डिस्प्यूट है, क्योंकि एक डेल्टा के चैनल्स कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, तो वो बॉर्डर भी बदलता रहता है. तो आप उसको एक तहम्मुल से अगर सोचें, और इसका को कश्मीर से जीरो ताल्लुक है इस डिस्प्यूट का, तो आप एटलीस्ट एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए इसी पे फोकस कर लें रिजॉल्व करने के लिए. और इस पे काफी दफा कोशिश की गई है, मगर वो कहीं ना कहीं सियासत बीच में आ जाती है कि भी कोई भी हम किसी को पॉइंट स्कोर ना करने दें. इसमें दोनों साइड्स पॉइंट स्कोर कर सकती हैं. हमने इसमें काफी रिसर्च भी की है कि वो बड़ी सेंसिटिव एनवायरनमेंट है. वो है, उसको कहते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम है, और इट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो वो एरिया है. एक और इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिग्नेटरीज हैं, उसको कहते हैं द रामजार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड प्रोटेक्शन. ये साइन हुई थी ईरान में अब से बहुत 60 साल पहले. रामजार एक शहर है ईरान का. वो जो ट्रीटी है उसमें कोई 150 से ज्यादा ममालिक सिग्नेटरीज हैं. इंडिया और पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरीज हैं. पाकिस्तान ने जो वो एरिया है उसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज अ रामजार साइट ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस. आप उसी के तहत आप कहेंगे चलो हम इंडिया के साथ मिल के बैठ के इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. इससे हमारी जो बहरिया है उनको भी एक अच्छी, आई थिंक पॉजिटिव रिस्पांस होगा कि भी इन्होंने अपना एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे इस चीज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है. तो ये एक है जो मेरा ख्याल है, इसको रिजॉल्व करना इज एन ईजी विन पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी. और इससे थोड़े से जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं कि चलो बातचीत तो शुरू हो ना, थोड़ी सी जो दोनों ममालिक के लोगों में इस कदर कशीदगी है वो कम हो. तो ये रूट के बैठे हुए तो नाराज बैठते हैं ना. बिल्कुल. और और दूसरा जो है वो है सियाचिन. अब सियाचिन कई लोगों को लगता है कि इसका कश्मीर से ताल्लुक है, मगर अगर आप देखें तो सियाचिन डिस्प्यूट शुरू हुई 1985-86 में. कश्मीर की तो 1947 से चल रही है. ये दिस वाज द डिस्प्यूट हैपन क्योंकि उधर जब उन्होंने बाउंड्री आर्मिस्टिस एग्रीमेंट में की थी, उसमें उन्होंने एक वजाहत नहीं की कि आप ये बाउंड्री किस तरफ जाएगी, और उस वजह से डिस्प्यूट हो गई. वो एक उसमें लिखा है फ्रॉम हेंसफोर्थ टू द ग्लेशियर्स, और वो अब हेंसफोर्थ टू द ग्लेशियर्स किस तरफ जाता है, उसी इतनी सी बारीकी पे हम दोनों ममालिक ने, कितने ही बेचारे हमारे नौजवानों की जिंदगियां वहां जाया हो गई बर्फ पे. ना वहां से कोई टेररिस्ट आ सकता है, जो इंडिया की भी इस मामले में बिल्कुल मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है उनका कहना कि जी ये बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि वो 18,000 फुट की बुलंदी पे या 20,000 फुट की बुलंदी पे कोई वहां पे क्रॉस नहीं कर रहा बॉर्डर, और वहां ना कोई रहता है.
وہاں صرف ماؤنٹینئرز ہیں جو جاتے ہیں. تو وہاں بھی ایک یہ ڈسپیوٹ بڑی ایزیلی ریزالو ہو سکتی ہے, اور اس پہ کئی دفعہ پروپوزلز گئے ہیں. انڈین اور پاکستانی ملٹری آفیشلز نے بیٹھ کے پروپوزلز ڈیولپ کیے ہیں فار ریزالونگ دی اگریمنٹ. یو ایس نے ہیلپ کیا تھا, سینڈیا نیشنل لیبز نے, کہ بھئی آپ یہ دونوں مل کے اس ریزالو کر لیں اس اگریمنٹ کو. لکھے ہوئے پیپرز ہیں, آپ اس پہ دیکھ سکتی ہیں آن لائن. مگر وہ بھی انفارچونیٹلی یہ سیاست کے ہاتھوں وہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو سکی. وہ بھی ہم نے ریڈی ہے, پاکستان بھی تو اس پہ ریڈی نہیں ہے نا. نہیں, دونوں سائڈ دیکھیں, پاکستان اس معاملے میں ویسے انڈیا کا زیادہ اس میں ڈیفیکلٹ رول رہا ہے, کیونکہ جو شیام سران ان کے انڈین فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان واز ریڈی ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹ, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم انڈین آرمی نے ریفیوز کر دیا تھا ٹو کم ٹو این اگریمنٹ. اب ان کے جو بھی شکایتیں ہوں گی وہ آپ بعد میں بندہ نیگوشیٹ کر سکتا ہے, مگر اس معاملے میں ہمیں اس طرف سے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی ایڈونچر ایسا نہ ہو جائے, اتنے زیادہ ایڈونچرز ہو چکے ہیں جی, وہ ایشورنس چاہیے نا. اور میں نے یہ بھی کئی دفعہ کہا کہ اس طرح کی جب اتنی ڈسٹرسٹ ہو تو آپ کو کوئی میڈیٹر چاہیے. اب یہ بھی غلط ہے کہ دونوں سائڈیں کہتی ہیں جی ہمیں میڈیٹر نہیں چاہیے, جب اتنی آپ کی ایک دوسرے کی آپ بات ہی نہیں ماننے کو تیار ہیں, کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو میڈیٹر تو ضروری ہے نا. آپ جو بھی دیکھیں میجر ڈسپیوٹس ریزالو ہوئی ہیں. میں نے پوری دنیا, مطلب اللہ کے فضل سے میں نے 150 ممالک میں سفر کیا ہے, more than 162 countries I have been to, and partly through my role with the UN, and I have seen کہ بھائی جو بھی سب سے مشکل جو ڈسپیوٹس ہیں ان میں آپ کو میڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اب جس طرح ایکواڈور اور پیرو 2 ممالک ہیں, ان کی ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کی بارڈر ڈسپیوٹ تھی, 100 سال ڈسپیوٹ رہی, وہ اسپینیئرڈز کے زمانے کی جب وہاں کلونیل پیریڈ تھا. وہ جب ڈسپیوٹ ریزالو ہوئی ہے 1990s میں پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں, امریکہ اور برازیل نے میڈیٹ کیا تھا کہ بھئی یہ ہم بارڈر ڈسپیوٹ کو یوں ریزالو کریں گے, یہ ایشورنس پرووائڈ کریں گے. اور وہ بھی ایکچولی انوائرمنٹل حوالے سے ڈسپیوٹ ریزالو ہوئی تھی, بیکاز وہ بڑا امپورٹنٹ ایکو سسٹم تھا, فارسٹڈ ایریا تھا, اور جہاں پہ بڑی یونیک سپیشیز تھیں, تو وہ اسی بیسس پہ ہوئی. تو ایک یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایشورنس کے لیے کوشش کریں. یہ جو اتنے ہمارے گلف میں ملک بیٹھے ہیں بے شمار, قطر ہر چیز میں چاہتا ہے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے میں, تو ان کو ہی کر لیں. اتنے انڈین پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جب کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ جو یو اے ای ہے وہ اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کرے, لیکن ابھی 2-4 دن پہلے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ نہیں, کوئی ہمیں نہیں چاہیے اور کوئی یو اے. یہ غلط ہے نا, یہ اس میں ایک طرح کی ایک ایروگنس ہے کہ بھئی ہم سارا کچھ خود کر سکتے ہیں. یہ غرور نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جب ہمارے ملک کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں تو اگر اور لوگ ہمیں میڈیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمیں یہ تکبر نہیں دکھانا چاہیے. اور یو اے ای ہو یا قطر ہو یا جو بھی ہے, ان کی طرف ہماری جو عوام ہے وہ تھوڑا انہیں زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. امریکہ آئے گا تو وہ کہیں گے امریکہ تو ہر چیز میں وہ کنسپریسی تھیوری پھیل جائے گی نا, تو امریکہ تو کوشش بھی کرے گا. وہ ہمارے ملک میں امریکہ کا اتنا خراب انفارچونیٹلی ہو گیا ہے ریپوٹیشن, کچھ ان کی اپنی قصور ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پاسٹ میں بیہیو کیا, مگر آئی تھنک گلف کنٹریز اس میں رول پلے کر سکتی ہیں, بیکاز گلف کنٹریز کا انڈیا پہ بھی لیوریج ہے. سارے جو انڈیا کے بلینئرز ہیں ان کے دبئی میں پراپرٹیز ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں, یہ سارے جو گجراتی بلینئرز ہیں ان کی بہت وہاں پہ ہے. سو انڈیا کو بھی دبئی اور قطر اور ان ممالک کے ساتھ ڈیفینیٹلی دیر از ریمیٹنسز کا اتنا پاورفل رول ہے. فارن ایکسچینج بوتھ فار انڈیا اینڈ پاکستان ریمیٹنسز کا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں کرنے دینا چاہیے, کیوں نہ کریں. سو بالکل آئی تھنک دس از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. اور اس کے بغیر میرے اندازے میں انڈیا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, بیکاز اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کوئی میڈیٹر کے بغیر یہ نہیں حل ہو سکتا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب فارمر آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, وہ اور جب یوسف یہاں پر عمران خان کے ایڈوائزر تھے, تو اس وقت یہ ایک بات نظر آ رہی تھی جیسے کہ ایل او سی پر انہوں نے کہا کہ اور وہ ابھی تک سکون ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. اسی طریقے سے کہ اب جو ہے وہ آگے وہ وے فارورڈ ایک نکل رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ رک گیا.
تو یہ جو آپ بات کرے تھے اس پہ بس میں آخری آپ سے یہ بات کروں گی، اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ جو بات کی نا تو عوام کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ عوام کیا کرے گی، عوام کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ تو حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ تو اتھارٹیز کا، اور سب سے بڑا اس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا. جو یہ چاہیں وہ کر لیں گے. عوام کی کیا مجالس ہے، عوام کو آٹا نہیں مل عوام کی دیکھیں نا جی، ہماری اسٹریٹ پاور ہے لوگوں کی. ہمارے جو کئی پارٹیز ہیں انہوں نے یہ اتنا اس چیز کو، خاص طور پہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارے جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اسٹریٹ پاور تو بہت ہے. انہوں نے کشمیر کے ایشو کو اور انڈیا کے خلاف ایک جو اتنا وہ بنا لیا ہے فیلنگ کو. حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ان دا لانگ رن وہاں پہ انڈیا میں بھی اتنے ہی تقریباً مسلمان رہتے ہیں جتنے پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہ اسٹریٹ پاور ہے ان کی، اور اسی کی وجہ سے پولیٹیشنز بھی ڈرتے ہیں اور آرمی بھی ڈرتی ہے. سر میں نہیں سمجھتی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آتی. یعنی ہماری جو حکومت ہے میں نہیں آتی، وہ ووٹ احتجاج اور ریلیجیس پارٹی کو نہیں ملتا سر، ووٹ ریلیجیس پارٹی کو نہیں ملتا. جی یہ تو بات ہے ساری کی ساری. جو یہ آپ کو پتا ہے کہ فارن پالیسی کے فیصلے کس کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کا فیصلہ کون کر سکتا ہے. وہ تو جی صاف بات کی جاتی ہے، اس طرف سے کہا جاتا ہے بات کیسے کریں، کیونکہ سب کو پتا ہے پرائم منسٹر کی کیا مجال ہے کہ وہ کر لے. تو یہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ کہاں پر فیصلے ہونے اور ہو سکتے ہیں. جی جیسے میں کچھ عرصہ پہلے ٹرائی کیا گیا، لیکن بہرحال اس کو جو ہے وہ حل اب ہاں اتھارٹی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے لیے بھی یہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے لیے بھی یہ آئی تھنک اٹ وڈ بی اے ون اگر کوئی تھوڑی سی کچھ سمپل پوائنٹس پہ پیس اگریمنٹ ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو بھی اس سے تھریٹنڈ فیل کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم پروفیسر صاحب. جی اور آپ سے بات، تھینکس. بہت شکریہ جی.